السلام علیکم دوستو، میں ہوں صبوحی عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں صبوحی کا پاکستان۔ اچھا، کچھ دنوں سے ایک خبر جو ہے ہمارے انتہائی مایہ ناز رائٹر خلیل الرحمان صاحب کے بارے میں ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ ان کو اغوا کیا گیا، اغوا کر کے کچھ مخصوص خواتین کی طرف سے ان کے اوپر تشدد کیا گیا اور بہیمانہ تشدد کیا گیا، اور اس کے بعد ان سے کچھ رقم کی ڈیمانڈ بھی کی گئی۔ اس کے بعد مختلف قسم کے لوگوں نے اپنی اپنی رائے دینا شروع کر دی کہ جی خلیل الرحمان قمر صاحب خواتین کے اوپر بات کرتے ہیں تو یہ کوئی ایسی عورت ہوگی جو ان سے کوئی بغض رکھتی ہوگی یا کچھ۔ ابھی کل ہی میں نے ایک ویڈیو دیکھی، ویسے تو میں اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی، لیکن کل ایک ہمارے محترم یوٹیوبر ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گی، لیکن جو میری ویڈیو اگر دیکھیں گے تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ میں کس کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ انہوں نے ویڈیو بنائی جس میں انہوں نے پراپر خلیل الرحمان کو پروٹوکول دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ خلیل الرحمان خواتین کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس سے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ خواتین کے اندر ایک ہیٹ وہ ایک نفرت وہ پھیلا رہے ہیں، یا کوئی ایسی عورت ہے کہ جو اس طرح کی باتوں کی وجہ سے اس نے خلیل الرحمان کو اغوا کیا اور اس کے بعد ان کے اوپر یہ تشدد وغیرہ یہ سب کچھ جو بھی آپ لوگ سن رہے ہیں وہ سب ہوا۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ سارا کچھ رقم بٹورنے کے لیے کیا گیا۔ میرا ان کو بھی یہ جواب ہے، اور ان تمام لوگوں کو جو ایسی سوچ رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خلیل الرحمان قمر صاحب کو بھی میرا یہ ایک میسج ہے یا ایک جواب ہے، اگر وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، جیسے کہ یہ بھی بہت بات ہو رہی ہے کہ بھئی رات کے 4 بجے کسی ان ناؤن بندے کے بلانے پر اس طرح جانے کی کیا ضرورت تھی، اور وہ بھی ایک عورت کے بلانے پہ جن کے خلاف آپ اتنی زیادہ بات کرتے ہیں۔ تو میں خلیل الرحمان صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کسی کی بھی زندگی میں جو کہ ایک عاقل بالغ مرد ہے یا عورت ہے، وہ مسلمان ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کے کیا فرائض ہیں، وہ یہ جانتا ہے کہ وہ اس کو کیا کرنا چاہیے، کیسا لباس پہننا چاہیے، کیسے بات کرنی چاہیے، تو آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر بڑھ جائیں اور اتنے گھٹیا انداز سے اس کے بارے میں بات کریں۔ میں کوئی بہت زیادہ آزاد خیال خاتون نہیں ہوں، نہ ہی مجھے ایسا لگتا ہے کہ خلیل الرحمان صاحب بہت برے آدمی ہیں۔ ہاں، خلیل الرحمان کا جو بات کرنے کا انداز ہے خواتین کے بارے میں، چاہے وہ کتنی بھی بولڈ خاتون ہو، اس کے بارے میں جس طریقے سے خلیل الرحمان بات کرتے ہیں وہ ناقابل برداشت ہے۔ وہ 100% میرے جیسی عورت بھی اگر سامنے بیٹھی ہوگی اور اس سے خلیل الرحمان صاحب مخاطب ہوں گے تو یقیناً میرا جو ریئیکشن ہے وہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ جس طرح سے خلیل الرحمان صاحب نے صبا قمر کے بارے میں کہا، ایک شو میں ان سے سوال کیا گیا، بھئی اگر کہا جائے کہ صبا قمر کی زندگی کے اوپر آپ کتاب لکھیں یا صبا قمر کے اوپر آپ کہانی لکھیں تو آپ کیا لکھیں گے؟ تو انہوں نے آگے سے بہت ہی گندے سے انداز میں کہا میں نہیں لکھوں گا۔ ان سے پوچھا بھئی کیوں نہیں لکھو گے؟ تو انہوں نے کہا میں نے اس کو لکس میں دیکھا ہے، لکس کے شو میں دیکھا ہے، اس نے جتنے گندا لباس پہنا ہوا تھا، میں اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا۔ بھئی مجھے ایک بات بتائیں، وہ آپ کی بیوی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، کون ہے؟ وہ گندا لباس پہنے یا ننگا لباس پہنے، آدھا پہنے، پورا پہنے، اس سے آپ کو سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنی بات سمجھا سکتے ہیں، اپنا میسج دے سکتے ہیں، لیکن اس طرح بات نہیں کر سکتے جیسے کلی اختیار آپ کے پاس ہے اور سب کچھ آپ ہی جانتے ہیں۔ کسی کو بھی جاہل کہہ دینا، کسی بہترین اداکارہ کے بارے میں یہ بات کر دینا کہ جی وہ جس طرح سے اس نے لباس پہنا تھا میں تو اس کے اوپر بات ہی نہیں کرنا چاہتا، اس لباس کی وجہ سے اس کی پوری شخصیت خراب ہو گئی، اس کا کام خراب ہو گیا، وہ جس طریقے سے اپنا اس نے نام بنایا ہے وہ سارا نام خراب ہو گیا۔ تو یہ جو ان کا بات کرنے کا انداز ہے، اس سے کوئی بھی ان سے اتنی خوفناک دشمنی پال سکتا ہے۔ مجھے نہیں ایسا لگتا کہ انہیں کسی رقم کے لیے یرغمال بنایا گیا ہوگا، یقیناً سبق سکھانے کے لیے بنایا گیا ہوگا، اور مجھے لگتا ہے کہ خلیل الرحمان صاحب کو تھوڑا سا سبق سیکھنا چاہیے۔ اس حد تک ذاتیات میں پڑھ کے اس حد تک لوگوں کو کی تصحیح کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ آپ سب کے مائی باپ نہیں لگے ہوئے، آپ نہیں بتائیں گے کہ کس کو کیا پہننا چاہیے، کس کو کس طرح سے بات کرنی چاہیے، کون جاہل ہے، کون عاقل ہے، کون بالغ ہے۔ ہر انسان اپنے اندر بہت زیادہ سمجھدار ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے، کیسے پہننا چاہیے، کیسے بولنا چاہیے۔ تو یہ جو ان کی حرکتیں تھیں یہ کافی عرصے سے بڑھتے یہاں تک پہنچی کہ کچھ خواتین نے ان کو اٹھا لیا اور اس کے بعد اچھی طریقے سے ان کی ٹھونک بجائی کر دی۔ یہ نصیحت میرے خیال میں ایسی تمام خواتین کے لیے بھی ہے، میں صرف مردوں کو نہیں کہہ رہی،
بعض خواتین بھی ہوتی ہیں جنہیں بہت گندی بیماری ہوتی ہے، مردوں کے اوپر بھی بات کر رہی ہوتی ہیں، ہر اس بندے پہ جو ان کی مرضی کے اگینسٹ کام کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ لباس ہو، چاہے وہ کام ہو، چاہے وہ بولنے کا طریقہ ہو، تو کسی کے بھی اندر اتنا نہ گھسیں، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، ورنہ کسی کے بھی ساتھ یہ معاملہ پیش آ سکتا ہے جو خلیل صاحب کے ساتھ پیش آیا۔ اب آپ اسے کوئی بھی رنگ دیں کہ یہ 1 کروڑ مانگنے کے لیے تھا، وہ کہہ رہی تھی ہم نے جتنی آپ کی ریکی کی ہے اس سے زیادہ پیسے ہمارے جو ہے 10 لاکھ آپ کہہ رہے ہیں تو 20 لاکھ تو آپ کی ریکی پہ لگ گیا، یہ سب فضولیات ہیں۔ جو کچھ پچھلے 5 سالوں سے خلیل صاحب کر رہے تھے اس کا ریئیکشن کبھی بھی ایسا آ سکتا تھا، انہیں ایسا ایکسپیکٹ رکھنا چاہیے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے مجھے ضرور بتائیے گا۔ میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کمنٹ ضرور کیا کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔